بیتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی عزیزو، بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دن کا یہ موقع ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت حلال روزی کے سلسلے میں آپ حضرات کوشاں ہیں اور تجارت کا مسئلہ ہوگا، جاب کا مسئلہ ہوگا۔ بہرحال جتنے لوگ بھی بیٹھ گئے ہیں وہ ان کا میں ممنون اور متشکر ہوں کہ اس کجمج بیان کو سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ اور جمعہ اور آپ نے خطبہ تقوی کے سلسلے میں باتیں سنی، اس میں مولا کائنات کے فضائل، ولایت اور جتنی بھی ساری چیزیں مولانا نے اس کو بالکل جس کو کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں پہنچا دیا، تاکہ پتہ چلے کہ ہم ہی وہ ہیں جو تقوی بھی اختیار کرتے ہیں اور ہم ہی وہ ہیں جو ولایت مولا کائنات کا دم بھی بھرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو آدمی زبانی جمع خرچ کرتا ہے کہ ہم مولا کو مانتے ہیں اور ان کی بات نہیں مانتے، تو یاد رکھیے کہ جس طریقے سے حدیث قصہ میں آپ نے سنا انما یرید اللہ، جو آیت ہے قرآن کی کہ اللہ اہل بیت کو پاک رکھتا ہے، تو اس میں لفظ نجس نہیں رکھا کہ نجاست کو دور کر رہا ہے، بلکہ لفظ رجس رکھا کہ ہر وہ شے جو پلید ہو وہ اہل بیت سے دور ہے۔ اور مثلا ہمارا سماج الحمدللہ بہت ترقی ہوئی دینی معاملات میں۔ پہلے لوگ مثلا نماز نہیں پڑھتے تھے اتنی جتنی اب کثرت ہے ماشاءاللہ۔ اور اس میں عزیزو کثرت ہر جگہ اچھی نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو باقاعدہ نہ انجام دیا جائے۔ اس لیے کہ خود سورہ ملک میں پروردگار کہتا ہے ہم زیادتی عمل کو پسند نہیں کرتے، حسن عمل کو پسند کرتے ہیں۔ حسن عمل آپ کے اندر کتنا پایا جاتا ہے۔ اسی لیے ابھی ماہ سیام گزرا، ماہ کریم، ماہ رمضان المبارک، تو اس میں آپ نے رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ضرور مولانا صاحب سے سنی ہوگی کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی آدمی بنام افطار کسی کو ایک کھجور بھی کھلا دیتا ہے یا ایک گلاس پانی بھی بنام افطار پلا دیتا ہے تو اللہ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ نہیں کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مثلا بریانی کھلائے جمن میاں، وہ بھی اتنا ہی ثواب پائیں گے، ایک غلام آزاد کرنے کا ہی ثواب ملے گا جمن میاں کو۔ اور چھیدی میاں اگر پانی پلا رہے ہیں خلوص کے ساتھ، اگر چھیدی میاں پانی پلا رہے ہیں خلوص کے ساتھ تو کیا ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں، وہ تو نہیں ملے گا۔ اس لیے ثواب دینے والا ہم میں اور آپ میں کا کوئی نہیں ہے، ثواب وہ دے رہا ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے۔ وہ کثرت نہیں دیکھتا، وہ خلوص دیکھتا ہے کہ خلوص کتنا پایا جا رہا ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے کہ تقوی لقوے کی نسل نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، تقوی لقوے کی نسل نہیں ہے کہ آپ واش بیسن کی ٹوٹیاں کھول کر ہاتھ اور پیر کو غوطہ کر رہے ہیں اور گنتیاں گن رہے ہیں کہ اب پاک ہوا کہ کب پاک ہوا۔ پانی زیادہ بہانا بھی رکاوٹ ہے۔ بھائی مجمع بڑا سمجھدار ہے۔ پانی زیادہ بہانا بھی رکاوٹ ہے شفاعت میں۔ 14 ستارے ہوگی نا گھر پہ، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ میں بڑی کتاب کا نام نہیں لیتا ہوں اس لیے کہ بڑی کتاب تک آپ پہنچیں گے نہیں، چھوٹی کتاب، حالانکہ یہ چھوٹی کتاب نہیں ہے،
کیونکہ انہوں نے نہ جانے کس خلوص سے لکھ دیا کہ ہر گھر میں 14 ستارے پائی جا رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں، میں بہت سی ایسی مثالیں دے کر وقت نہیں ضائع برباد کرنا چاہتا آپ کا۔ قرآن کا ترجمہ بہت لوگوں نے کیا، لیکن مقبول فرمان صاحب کا ہے، حالانکہ ان کی اردو آپ سمجھ نہیں سکتے جس طریقے سے انہوں نے اس طریقے سے لفظی ترجمہ کیا ہے، کہیں کہیں وہ ذہن میں نہیں آتا جب تک کہ مفہوم نہ اٹھائے۔ تو عزیزو، اللہ خلوص دیکھتا ہے۔ وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا، مولانا کی بات پر آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں، انہوں نے کام میرا آسان کر دیا۔ وہ یہ ہے کہ اگر ولایت ہے تو جنت ہے، لا ریب، لیکن اگر پرہیزگاری ہے، اگر پابندی دین ہے آدمی، تب علی ہیں۔ مولانا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں سرکاری آپ؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اگر علی کو نہ مانا تو جنت نہیں ملے گی، ہاں لا ریب جنت نہیں ملے گی، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب روزہ بھی، نماز بھی، حج بھی، ماں باپ کا خیال بھی، بچوں کا وہ خیال بھی، اچھی تربیت بھی، ماں باپ کا احترام، استاد کی عزت، سماج میں اچھی زندگی، بزرگوں کا یہ بھی اور وہ بھی۔ میں نے کہا سرکار صحیح سمجھے آپ، یہ بھی اور وہ بھی، کہیے کیا؟ میں نے کہا کہاں کے ہیں آپ؟ کہا میں یو پی کا ہوں۔ بھائی سبھی یو پی کے، میں کسی ایک بستی کا نام نہیں لیتا، کہیں گے مولانا وہیں کچھ آئے رہے ہیں، یو پی کا میں۔ تو ہم نے کہا یو پی کے ہیں آپ؟ ہاں۔ کہا آپ یہاں پر جوگیشوری کیسے آئے؟ کہا میں گھر سے نکلا، ای رکشا پکڑا اور آیا مثلا روڈ ویز، میں پیچھے سے ایک دم لے آ رہا ہوں نا، ہماری طرف کا کوئی ہو تو دل نہ چھوٹا کرے بیچارہ، تو وہ بیچارہ مثلا آدم گھر سے آ رہا ہے تو ای رکشا نکلا اس کا، وہ آیا روڈ ویز پہ بس ملی، ہاں اس کو ریلوے اسٹیشن پہنچایا، ریلوے اسٹیشن پر ٹرین ملی گودان، اب وہ آیا، ہاں بھائی مشہور ٹرین ہے۔ ہمیشہ جو چیز اکلوتی ہوتی ہے وہی بابرکت ہوتی ہے۔ بیٹیاں 4 تو بتا رہے ہو مگر اکلوتی فاطمہ زہرا ہے، اور اتنی برکت ہے ذات وجود فاطمہ زہرا میں کہ دنیا کی اولادیں مر گئی مگر فاطمہ کی اولاد ابھی زندہ ہے۔ بات توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے عزیزان محترم؟ تو عزیزو، میں یہ عرض کر رہا تھا، تو میں نے کہا گودان ملی، ہاں۔ میں نے کہا گودان سے آپ کہاں آئے؟ کہا وہ کرلا آیا۔ ہم نے کہا پھر؟ کہا وہاں سے یا آٹو پکڑ لیا یا اولا کر لیا یا پھر ہم نے کوئی لوکل ٹرین پکڑ لی، آیا جوگیشوری آ گیا۔ میں نے کہا یہی ہے مسئلہ علی کو ماننے کے لیے۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا علی کو اگر مانیے گا تو پہلے نماز پڑھنی پڑے گی، داڑھی رکھنی پڑے گی، مردانہ چہرہ بنانا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ وہ سب کرنا پڑے گا۔ کا مطلب میں نے کہا جس طریقے سے اگر آپ کو ای رکشا نہ ملتا تو آپ گودان نہیں پکڑ سکتے تھے، اگر گودان نہیں ملتی تو کرلا نہیں آ سکتے تھے، کرلا نہیں آ سکتے تھے تو جوگیشوری نہیں آ سکتے تھے، اگر جوگیشوری نہیں آ سکتے تھے تو آپ کا مقصد ٹھپ ہو جاتا، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ عزیزو، اسی طریقے سے در علی تک پہنچنا ہے تو نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، ماں کا خیال کرنا ہے، باپ کا خیال کرنا، یہ سب پگڈنڈیاں ہیں۔ در علی تک پہنچنے کے لیے علی ذریعہ ہے جنت تک پہنچنے کے لیے۔ یا علی ذریعہ ہے جنت تک پہنچنے کے لیے۔ وقت آپ کا ضائع برباد نہیں کرنا چاہتا عزیزو، تو یہ تو بات تقوی کی تھی کہ تقوی ہے تو علی ہے، اما
علی کا ایک لقب ہے جو آذان میں کہتے ہیں، کلمے میں بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، کیا؟ امیر المومنین۔ اس سے بڑا لقب نہیں ہے، بتا دے رہا ہوں۔ معصومین جتنے ہیں علی کے بعد 11 مردوں میں ہے کہ نہیں امیر المومنین؟ بتاؤ، کوئی ٹف سوال تو پوچھا نہیں ہے نا امیر المومنین صاحب، مگر امیر المومنین کہلاتے بس وہی ہیں۔ رسول اللہ نے کہا میرے بعد اگر کسی نے اپنے کو امیر المومنین کہا وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، کافر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ لقب دست قدرت نے سر پر افتخار عصمت و طہارت پر رکھا تھا، امیر المومنین۔ تو عزیزو، امیر المومنین لقب تو لوگوں سے چرایا جا سکا، مگر امام المتقین لقب نہ چرایا جا سکا۔ میرا مولا امام المتقین ہے، متقین کا امام ہے۔ اب آپ بتائیے، جب وہ احاطہ کھینچ دیا، چار دیواری بنا دی امام المتقین، تو جو تقوی والا ہوگا علی اسی کا امام ہے، ورنہ بکتے رہو۔ یاد رکھیے اگر تقوی ہے تو مرجعیت کو بھی مانتا ہوگا۔ دیکھیں میں زبردستی جوگیشوری سے اندھیری لے آیا ہوں آپ کو، کیا بہت سے ایسے تقوی، آپ یہ مت سمجھیے خالی احترام والدین ہے تقوی، جھوٹ نہ بولنا ہی خالی تقوی ہے، مرجعیت کا احترام بھی تو تقوی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مرجعیت کا احترام بھی تقوی ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں وہ کہاں چلے گئے، وہ جیالے کہاں چلے گئے جو خامنائی صاحب کو برا بھلا کہتے تھے؟ ان کے ٹوٹے ہاتھ، ان کے ضعیف اور ناتواں ہاتھ پر بھی لوگوں نے طنز کیا، شعر کہے۔ عزیزو یاد رکھیے ذلیل ذلیل ہوتے ہیں، عزت دار عزت دار ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ ایران ہے، اور دیکھیے خدا نے کیا عزت بخشی۔ بس ایک بات کہہ گیا، زحمت تمام کیے دے رہا ہوں، وہ یہ ہے، دیکھیے آپ نے مولانا صاحب سے بھی سنا ہوگا، بہت لوگوں سے سنا ہوگا، اس کجمج بیان سے بھی سن لیجئے، اچھی لگ جائے تو مجھ جیسے ناکندہ اور کجمج بیان کو دعاؤں سے یاد کر لیجئے گا۔ وہ یہ ہے 1447 سے 47 چل رہا، 1447 سال ہو چکے ہیں، جو کام اس شہادت نے کیا وہ کام معصومین کی شہادت نے بھی نہیں کیا۔ دیکھیں گھبرا کے مت سنیے گا، ہاں وہ کام معصومین کی شہادت نے بھی نہیں کیا۔ مولا کائنات کی شہادت ہوئی، لارائب آسمان سے آنسو گرے، خون گرا۔ امام حسین کی شہادت ہوئی، جب پتھر اٹھایا جاتا تھا خون نکلتا تھا، آسمان بھی رویا اور زمین بھی روئی۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں امام حسین کی شہادت میں، دیکھ لیا آپ نے؟ اس طریقے سے جتنے معصومین ہیں کائنات روئی ہے، مگر فرق نہ مٹا، کیا؟ شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، مگر وار رہبر کی شہادت، تیری شہادت نے فرق اہل سنت و شیعت مٹا دیا۔ آج ہر آدمی کہتا ہے رہبر ہمارا ہے، رہبر ہمارا ہے، رہبر ہمارا ہے۔ پتا چلا دنیا ابھی تک جہالت کے اندھیرے میں تھی، رہبر نے شہادت کی شمع جلا دیا ہے۔ آج یہودی، سب یہودی خراب تھوڑی ہوتے ہیں، زائنسٹ خراب ہوتے ہیں، سب نہیں خراب ہوتے۔ یہودی بھی رہبر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، عیسائی بھی رہبر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، ہم ہندو رہبر کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ پتا چلا مسلمان سعودیہ کا رہ کر، قطر و کویت کا رہ کر، کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا پر عمل نہ کیا، جو علی کی حدیث ہے کہ علی نے اپنا وصیت نامہ فرمایا، اے میرے بیٹے حسن و حسین، ظالم کے دشمن بن کے رہنا، مظلوم کے ہمدرد بن کے رہنا۔ 56 ممالک مسلمانوں کے
علی کی وصیت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ایک ایران ہے جو علی کی وصیت پر عمل کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس یاد رکھیے، خیر آپ لوگوں کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب آیا ہوں ممبر پہ تو میرا کہنا ضروری ہے کہ یاد رکھیے، شیعہ نے حیدر کرار وہی ہے جو حق کا طرفدار ہو اور باطل سے بیزار ہو۔ اور یاد رکھیے، وہ باتیں ممبر سے نہیں پڑھی جانی چاہیے جس سے انسان کی آبرو خطرے میں نہیں، اسلام خطرے میں ہو جائے، اسلام کی بدنامی ہو۔ یاد رکھیے، وہ آپ بلاتے ہیں کسی کو بھی اس طریقے کے اشعار نام لے کر، کیا ضروری نام لے کے پڑھنا؟ ضروری ہے نام لے کے پڑھنا۔ اما فضائل علی خود ہی لوگوں کے لیے تبرہ ہے تو ضرورت کیا ہے نام لے کر پڑھنا؟ اما ان کا نام بقول آغائی بہجت رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا نام لے لیا جائے تو میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کے فرشتہ رحمت روٹھ نہ جائیں، دعا نہ قبول۔ اما اتنے کریہ المنزل لوگ جن کا نام لے لیجئے ناشتہ نہ ملے، ان کا نام آپ ممبر سے لے رہے ہیں۔ اما علی کا نام لیجئے، دماغوں میں بالادگی آ جائے گی، روح تازہ ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، جو علی کا نام لے رہا ہے آج دیکھیے، اور یاد رکھیے ایران انسانیت کا طرفدار ہے۔ یہ جو فلسطین کی مدد اس نے کی ہے آج سے تھوڑی کر رہا ہے، 1979 سے کر رہا ہے، جب سے وہ پاور میں آیا تب سے کر رہا ہے، غربت میں تھا تب بھی کیا، مطلب آج الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تب بھی کر رہا ہے، یہ علی کی وصیت پر عمل کر رہا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے، جب وہ غلیل سے بھی نشانہ لکھتے ہیں، دیکھیں میزائل ان کے پاس نہیں ہے، وہ جو شب برات والا پٹاخہ ہے شاید ہو تو ہو، وہ پتھر کھینچ کر بھی مارتے ہیں وہاں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، پوری مجلس کا اپنے حساب سے سب سے اچھا جملہ کہنے جا رہا ہوں، یہ ایران کیوں مدد کر رہا ہے؟ کیونکہ جب اخلاق دکھاؤ گے، مدد کرو گے تو لوگوں کو اپنا اسیر بناؤ گے۔ اب دیکھیے، اب بات پہنچ گئی تو سنیے گا عزیزان گرامی، جب وہ فلسطینی کسی اسرائیلی پر وار کرتے ہیں تو کبھی بھگوروں کا نام نہیں لیتے، کہتے یا زہرا یا حیدر۔ مطلب یہ ہے کہ تم برا کہہ کے ان کو اپنی طرف نہیں لا سکتے ہو جتنا مدد کر کر اپنی طرف لا سکتے ہو۔ اور کل میں بھیونڈی میں تھا اور بھائی ہمارے بزرگ قبلہ وہ کیا نام ہے وسئی ویسٹ میں تھے، اور ان لوگوں نے بھی، ان لوگوں کے ذریعے بھی پتہ چلی باتیں، اور ہم بھیونڈی میں گئے تو بات پتہ چلی کہ آپ حضرات نے ممبئی میں بہت مدد، کمک، چندہ وغیرہ یہ سب اکٹھا کیا ایران کے لیے۔ عزیزو بہت اچھا ہے، خدا آپ کی روزی میں وسعت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ اب سنیں عزیزو، یہ تو ایران کی مدد تھی، لیکن دیکھیے میں نے شروع میں کہا اگر آپ ایک گلاس پانی بھی دے رہے ہیں تو اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عزیزو اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی تو یاد رکھیے اسلام کا فائدہ تو فائدہ ہی ہے، بگڑ جائیں گے تو اسلام کا نقصان بھی نہیں ہے، آپ کا نقصان ہے، آپ کا نقصان ہے، آپ کے خاندان کا نقصان ہے۔ آپ کا بچہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، آپ کا بچہ اس کو صحیح سے ائمہ کے نام نہیں آتے، ہمیں غسل نہیں آتا، غسل جنابت جو نہ جانے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے کیسز ہیں عزیزان محترم۔ شریعت یہ شرمانے کی بات نہیں ہے، یہ شریعت اسلامیہ ہے، یہ کون سکھائے گا؟ عزیزو خدا غریق رحمت کرے خطیب اعظم علی اللہ مقامہ کو کہ انہوں نے جو علم کی شمع جلائی تھی آج وہ تنظیم پھلتی پھولتی نظر آ رہی ہے۔ یہ دروازے یہ مسجدوں یہ حسینیہ جو آپ کے درمیان مجھ جیسا خادم اور اعجاز حسین صاحب اور جو تنظیم کی پوری ٹیم آئی ہے، جگہ جگہ یہ
آپ تک اپنے کو پہنچا رہی ہے، یہ ان کی عبادت ہے. آپ ان کا استقبال کیسے کرتے ہیں یہ آپ کی عبادت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اب جیسے اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں وہ رخا پہنچ گیا ہے، وہ کاغذ پہنچ گیا ہے، آپ دے سکتے ہیں 8,50,000 کا 8 کروڑ، معاف کیجئے گا، 8 کروڑ 50 لاکھ کا بجٹ ہے اس سال کا. عزیزو، یہ کوئی باہر سے چندہ وندہ تھوڑی آتا ہے، آپ پتہ کر سکتے ہیں. ہمارا جب یہاں کی CBI ہاپ گئی، ہاں 1-2 دفعہ نہیں، ED PD یہ سب لگی تنظیم کے اوپر. اور ایک جملہ یاد آ گیا، میں نے خود سیکریٹری صاحب سے سنا، صفی حیدر صاحب قبلہ سے، انہوں نے فرمایا کہ CBI ED اور نہ جانے کیا کیا جب جاج بیٹھی، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ، تو ان لوگوں نے قلم رکھ دیا کہ ایسا سچا ادارہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا جہاں 1 روپے کا بھی حساب ہو. عزیزو، تعریف اگر آپ کر رہے ہیں سبحان اللہ یا واہ واہ، تو یہ آپ تو اپنے ہیں نا. تعریف تو تب ہے جب غیر کر دے. غیر تعریف کر رہے ہیں عزیزو. تو عزیزو، اگر آپ کو اللہ نے اولادیں ابھی دی ہیں اور چھوٹے بچے ہیں، ان کو مکاتب تک پہنچائیے، کیونکہ تنظیم کا کام بہت بڑھ گیا ہے. اب خالی آف لائن مکتب نہیں ہے، آن لائن بھی مکتب ہے، وہاں پر بچے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جس کے بچے بڑھ گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ کما دھما رہے ہیں، اب ان کے پاس بچے نہیں ہیں، کیا ضرورت ہے، اب چھوٹے بچے نہیں ہیں، ہم کیوں کمک مدد کرے. وہی بات ہے کہ آپ کے دیے ہوئے پیسے سے یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. تو بہت سے پیسے جو ہم ریسٹورنٹ میں جا کر برباد کر دے رہے ہیں، کہیں اگر یہاں دیں گے تو اللہ ہماری کوششوں کو لکھتا ہے. اللہ ہمارے، کیونکہ یہ دولت ہماری نہیں ہے، یہ دولت اللہ کی ہے عزیزو. اگر اللہ کی دولت مان رہے ہیں تو بس عزیزو، آپ کا وقت ضائع و برباد نہیں کرنا چاہتا. 8 کروڑ 50 لاکھ کا یہ بجٹ ہے، اور مولانا اعجاز صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات جو بھی کر سکتے ہیں دام درہمیں وہ کمک مدد کیجئے، اللہ انشاءاللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. عزیزو، جناب خدیجہ نے دولت دی، جناب ابو طالب نے خون کا نذرانہ پیش کیا. آپ دیکھیے، رہبر اگر شہادت نہ دیتے تو یہ کروٹ نہ لیتی دنیا، یہ انقلاب نہ آتا دنیا میں. یہ جو جاگرکتا پھیل رہی ہے یہ شہادت کی وجہ سے ہے عزیزو. تو آدمی اپنی جان بچا لیتا. رہبر نے کیا کہا؟ ہم شیلٹر میں نہیں جائیں گے، علی لاری جانی، ہم شیلٹر میں نہیں جائیں گے، ہم بنکر میں نہیں جائیں. کیوں؟ ارے جان آپ کی بچانا بہت ضروری ہے، آپ رہبر اسلام ہیں، آپ رہبر معظم ہیں. فرمایا علی راج رانی سنو، 9 کروڑ یہ جو ہمارے ایرانی عوام ہے، جس میں سنی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، شیعہ ہیں کثرت میں زیادہ، یہ ایک الگ بات ہے، کہ ان کو پہلے محافظت دو، ذمہ داری لو، شیلٹر میں بھیجو، تب میں بھی جاؤں گا. یہ وہی کہہ سکتا ہے جو علی کا نمائندہ ہو، جو علی کا نوکر ہو، جو علی کی دین کی خدمت کر رہا ہو. عزیزو، ان کے سامنے ان کی چھوٹی نواسی 14 مہینے کی تھی، شہید ہو گئی. آپ بتائیے، پھول سی بچی. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی. میں بس رہبر ان کی روح سے کہوں گا، رہبر معظم آپ کی شہادت مبارک ہو. بہت صدمہ ہوا ہم لوگوں کو کہ آپ کی بچی بھی شہید ہو گئی، بہت صدمہ ہوا آپ کی نواسی بھی شہید ہو گئی جو 14 مہینے کی تھی. مگر رہبر مبارکباد اس لیے بھی کہ آپ کی 14 مہینے کی جو بچی نواسی شہید ہوئی، وہ بم گرا اور شہید ہو گئی، اس کی مصیبت ختم ہو گئی. لیکن اللہ سکینہ حسین کی جو قدم قدم شہید ہو رہی ہے،
باپ کے مر جانے کے بعد کانوں سے درے کھینچ کر اتارے گئے، شمر ملعون کی موٹی موٹی انگلیاں، سکینہ کا ننھا سا رخسار، اے آسمان تو گر کیوں نہ پڑا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں ایک ہی بات کہہ کر زحمت تمام کرتا ہوں، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سکینہ کو بٹھا دیا گیا۔ جب اونٹ چلتا تھا بچی زمین دیکھ کر کہتی تھی اے بھیا سید سجاد اب پانی نہ مانگوں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لوگوں نے کہا شمر لگتا ہے خدا نے تجھے اولاد نہیں دی ہے، دیکھ اگر یہ بچی گر جائے گی تو بچی مر جائے گی، خدا اس کی روح پر قیامت تک لعنتوں کی بارش کرے۔ وہ کہتا ہے تم کو یہ خوف ہے، تم کو یہ خطرہ ہے کہ بچی گر جائے گی تو مر جائے گی، تو لو میں ایک ایسا کام کیے دیتا ہوں کہ بچی اب کبھی نہیں گرے گی۔ کہا کیا ہے؟ اس نے اونٹ کو بٹھایا، ننگی پیٹھ اونٹ پر سکینہ کو لٹایا، ارے رسیوں سے جکڑ جکڑ کے جو باندھا، اب جو اونٹ چلتا تھا سینہ کوہان سے رگڑتا تھا۔ ارے کربلا سے کوفہ تقریباً 100 کلومیٹر ہے، رونے والوں ارے اونٹ کی پیٹھ خون سکینہ سے رنگین ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رحیم سالمین غانمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت آپ حضرات اپنے اپنے مرحومین، جملہ مومنین والمومنات، جمعہ کا دن ہے ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں کائنات میں، اور بالخصوص خطیب اعظم علی اللہ مقامہ، رئیس الواعظین علی اللہ مقامہ، علامہ جوادی علی اللہ مقامہ، اور ان کے رفقا جو خادمان تنظیم تھے اب دنیا میں نہیں ہیں، ان کو ایصال فرمائیں۔ اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد۔